اس عمران خان کا ساتھ دیتے ہم؟ قطن نوجوان اس عمران خان کا ساتھ نہیں دے گا جو اپنے فوج اپنے اداروں کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ آج ہم ان کے مجسمے توڑ کے کیا میسج دے رہے ہیں شہیدوں کی فیملی کو کہ آپ کے جو نوجوان ہمارے لیے شہید ہوئے تھے ہم ان کے مجسموں کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، انفو بریک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا نوروز خان۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ پاکستان کی سیاسی بیک گراؤنڈ 2018 سے جو چلا، خاص طور پہ اس کے اندر ان کا ایک بڑا جو ہے نام رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بہت ہی کلوز ریلیشن، پی ٹی آئی کے اندر اچھے خاصے جو ہے ان کے عہدے دار تھے، اور پاکستان کے سب سے ینگسٹ چیئرمین فوڈ بھی رہ چکے ہیں۔ میری مراد شیخ مظہر صاحب ہیں جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اور اس ٹائم جو ہے پاکستان کے حالات کے پس منظر کے اندر یہ کیا بیان کرنا چاہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2012 سے دیکھیں سیاست کا آغاز کیا اور اپوزیشن کاٹی 5 سال اسی آس پہ کہ نیا پاکستان، نوجوانوں کا خواب، ینگسٹر لوگوں نے اپنی پڑھائی چھوڑی، لوگوں نے اپنے کالج چھوڑے، یونیورسٹیاں چھوڑی، جسٹ اس لیے کہ شاید ان کو وہ پاکستان مل جائے جس کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، وہ پاکستان جس میں آپ کو نوکریاں مل جائیں، وہ پاکستان جس میں آپ کو اچھا روزگار مل جائے۔ تو اس جد و جہد میں لگے رہے، اور 2018 میں آ کے جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی تو الحمدللہ تمام، میرے خیال سے تو اس وقت جب تحریک انصاف کا کوئی جھنڈا اٹھانے والا جنوبی پنجاب میں نہیں تھا، تو نوجوانوں نے تحریک انصاف کے جھنڈے کو بلند کیا۔ یہ بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز، بڑے بڑے نام تو بعد میں آئے نا، یہ تو اس وقت جب عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ یہ تو ٹانگا پارٹی ہے، تو اس وقت نوجوانوں نے تحریک انصاف کو تحریک انصاف بنایا۔ 2018 میں پھر تحریک انصاف کی حکومت آئی، اور اس میں میں پاکستان کا فرسٹ ینگسٹ چیئرمین فوڈ بھی بنا، اور لیکن جو جستجو تھی، جو خواب تھا، جو سوچا گیا تھا، وہ ہو نہیں۔ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی نے بڑا عروج دیکھا ہے، کیسا تھا وہ ماحول اور کیسا آپ نے اس چیز کو انجوائے کیا؟ دیکھیں اس عروج کا کیا فائدہ؟ اس گوشہ گندم کو جلا دو جس سے کسان کو میسر نہ ہو روزی۔ ایک شیخ مظہر بن گیا یا ایک دو لوگ کوئی اور بن گئے تو اس سے پاکستان نہیں بنتا۔ پاکستان بنانے کے لیے سفید پوش طبقے کو اوپر لایا جانا تھا۔ پاکستان کو، نیا پاکستان بنانے کے لیے نوجوانوں کو ٹکٹیں دینی تھی۔ پاکستان کو نیا پاکستان بنانے کے لیے روزگار کے موقع فراہم کرنے تھے، چیزوں کو سستا کرنا تھا۔ یہاں تو لوگ روٹی سے تنگ ہو گئے۔ اچھا سر، یہ بالکل آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ منشور دیا تھا، ایک اعلانیہ تھا ان کا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو آگے لایا جائے گا۔ غالباً آپ بھی اسی سوچ کے ساتھ آئے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو جب یہ حالات آپ نے دیکھے اور اس کے بعد آپ کے دل میں کیا جذبات تھے، اور پی ٹی آئی کو خیر بات جو آپ نے کہا اس کی وجوہات کیا؟ دیکھیں، ہم نے آخری ٹائم تک جنگ لڑی، ہم نے آخری ٹائم تک کہا کہ نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے۔ میں الحمدللہ فرسٹ ینگسٹ چیئرمین فوڈ بنا، اور میں نے یہ ثابت کیا۔ ہمارے اوپر کیس ہوئے، ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہوئیں، ہم گھروں سے باہر آئے، لیکن ہم نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے تحریک انصاف کو اس دن چھوڑا جب 9 مئی کا واقعہ، 9 مئی کے واقعے کے بعد نوجوان ذلیل و خوار ہو گیا۔ نوجوانوں کو دیکھیں، آپ جب کوئی مقصد عمران خان نے اگر نہیں کہا، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا، تو یہ جتنا بھی معاملہ ہوا عمران خان کی محبت میں ہی لوگوں نے نکلے نا، لوگ جو گھروں سے باہر نکلے عمران خان کی محبت میں نکلے۔ جب ایک لیڈر ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی فوج کو، اپنی ٹیم کو چلائے۔ لیڈر کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر تھے تو وہ ذمہ دار تھے، تمام صحابہ کی چیزوں کو ان کو سمجھاتے تھے، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ٹھیک کرواتے تھے، کیونکہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ جو دنیاوی لیڈرز ہیں، یہ جو دنیاوی لوگ ہیں، یہ بھی اس کے پابند ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، یا کوئی 9 مئی کے واقعات میں نوجوانوں سے غلطی ہو گئی، کسی بہن سے غلطی ہو گئی، کسی بیٹی سے غلطی ہو گئی، تو خان صاحب اس کے لیے معافی مانگ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا میرا اس سے واسطہ نہیں ہے۔ اگر ان کا اس سے واسطہ نہیں ہے تو پھر کس کا واسطہ ہے؟ آپ کا کیا جو ہے پی ٹی آئی سے جو ہے خیر بات کہنا، پی ٹی آئی سے قطع تعلق کرنا ہے کی بنیادی وجہ یہی تھی؟ بنیادی وجہ یہی ہے، شہیدوں کے مجسموں کو توڑ دیا گیا۔ کیا میسج دے رہے ہیں ہم کہ آئندہ کوئی ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا نہ ہو؟ ہم نے ان کی وردیوں کو پہن لیا، کیا میسج دے رہے ہیں ہم کہ ملک میں آئندہ کوئی فوج میں بھرتی نہ ہو؟ آج یہ جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں سکون سے سو رہی ہیں، یہ پاک فوج کی وجہ سے۔ آج وہ بارڈر پہ کھڑی ڈیوٹیاں دے رہی ہیں، وہاں پہ ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہے۔
آج ہم ان کے مجسمے توڑ کے کیا میسج دے رہے ہیں شہیدوں کی فیملی کو کہ آپ کے جو ہم نوجوان ہمارے لیے شہید ہوئے تھے، ہم ان کے مجسموں کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں، آئندہ کوئی ہمارے لیے قربانی نہ دے، آئندہ کوئی ہمارے لیے بارڈروں پہ اپنی جان نہ دے۔ اور نوجوان جو تھے جن سے یہ غلطی ہوئی انہوں نے معافی بھی مانگی، خان صاحب نے تو لا تلخی کا اظہار کر دیا، ایم این اے ایم پی ایس تو پریس کانفرنس کر کے نکل گئے، نوجوان آج بھی جیلیں کاٹ رہے ہیں، ان کی کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان کے گھروں میں جا کے ذرا دیکھیں تو صحیح، جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی بوڑھی مائیں رو رو کے آج دعائیاں دے رہی ہیں، کوئی وکیل کرنے والا نہیں ہے۔ اس عمران خان کا ساتھ دیتے ہم، قطن نوجوان اس عمران خان کا ساتھ نہیں دے گا جو اپنے فوج اپنے اداروں کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ تو سر ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو کوئی ایک ایسا میسج دیں جس سے ان کو کوئی اگلا رستہ نظر آئے سیاست کے لیے۔ بس میں آپ کے تصور سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ نوجوان اپنا وقت بالکل نہ ضائع کریں، صاف ستھری سیاست اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو کریں، پہلے تو اپنے کاروبار کریں، اپنے والدین کا سہارا بنیں، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو صاف ستھری سیاست کریں، نیٹ اینڈ کلین، اور اپنے ملک کے لیے جو ان کو بہتر لگے اس کی سیاست کریں، اور اس امن اس خواب کے ساتھ سیاست کریں کہ اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے۔ ناظرین، میرے ساتھ تھے شیخ مظہر صاحب، اور بہت ہی پیاری گفتگو کی، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا پازیٹیو میسج انہوں نے دیا، اور پاکستان کی یوتھ کو، نوجوانوں کو ہمیشہ اپنا لیڈر چننے میں، اپنا رہنما چننے میں ہمیشہ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا انفو۔